اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مختصر سی بات میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، آبزرویشن ہے اور ملٹیپل ٹائم بلکہ ایک کانسٹنٹ آبزرویشن ہے کہ جو آج کل کے ینگ لوگ ہیں انہوں نے اپنا کینوس بہت چھوٹا کر لیا ہے۔ یعنی وہ ہمارے تو خیر ٹیچرز بھی کہا کرتے تھے کہ جی ڈان اخبار پڑھا کریں، اس سے آپ کی انگریزی اچھی ہوگی، اور وہ خاص طور پہ آپ اس کا ایڈیٹوریل ضرور پڑھا کریں، ایڈیٹوریل کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس چکر میں نیوز بھی پڑھ لیتے تھے، اور چونکہ اخبار اکثر گھروں میں آتا تھا اور صبح سویرے آتا تھا، لہٰذا اخبار پڑھنے کا ایک رواج کچھ نہ کچھ تھا۔ اور جب آپ اس کی کم از کم فرنٹ پیج ہی دیکھتے تھے تو اس پہ آپ کو لیڈ نیوز آپ کو مل جایا کرتی تھی اور وہ آپ کے ذہن میں بھی رہ جاتی تھی۔ تو کچھ نہ کچھ جنرل نالج ہمارا یوں کہہ لیجئے چلتا تھا، اور وہ ٹھیک تھا، بہتر تھا، ہمیں پتہ ہوتا تھا۔ آج کل آپ ایسے ہی کسی سے 10 بچوں سے سوال کر لیجئے، کالج گوئنگ یا ہائی اسکول گوئنگ، ان سے پوچھ لیجئے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے، آپ کو شاید 10 میں سے 8 لوگ جواب نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ان سے اسی طرح سے اور پاکستان کے صوبے کتنے ہیں، they will not be able to tell، حالانکہ اسکول میں پڑھ کے آئے ہوں گے پیچھے کسی کلاس میں۔ آپ اسی طرح سے کوئی اور سوال ان سے کر لیجئے، اچھا یہ جو ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے تو کچھ آپ کو اندازہ ہے کتنے لوگ اس میں بیچارے جان سے گئے ہیں؟ اچھا ترکی میں زلزلہ بھی آیا ہے کوئی؟ یا تو یہ رسپانس ہوگا، یا ہاں میں نے سنا تھا، میں نے دیکھا پڑھا تو نہیں لیکن میں نے سنا تھا کچھ ہوا ہے، ہاں بڑے افسوس کی بات ہے، بٹ مجھے نہیں پتہ کیجولٹیز کتنی۔ یہ ہمارا جنرل نالج، چونکہ ہم نے اپنے آپ کو کینوس اپنا چھوٹا ہو گیا ہمارا۔ اور کیوں چھوٹا ہوا ہے؟ چھوٹا اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے ذرائع لمیٹڈ ہم نے کر لیے، حالانکہ بظاہر وہ ایکسپینڈ ہو گئے ہیں۔ یعنی پہلے تو ایک اخبار ہوتا تھا، ٹی وی کا ایک چینل ہوتا تھا، اب ٹی وی کے 100 چینلز ہیں کہنے کو تو، اور اخبار تو نہیں ہے، اخبار کی تو مارکیٹ بیچاری رہ گئی جو کوئی تھوڑی بہت ہے، یا وہ اشتہاروں کی حد تک رہ گئی ہے، خبریں بھی اس میں اس طرح سے شاید اب نہیں ہوتی۔ لیکن جو ایس سچ، یعنی جو اب جو دیکھا جائے تو بے شمار آپ کے پاس جناب فیس بک پہ خبریں ہیں، لنکڈ ان پہ خبریں ہیں، یوٹیوب پہ خبریں ہیں، انسٹاگرام پہ خبریں ہیں، اسنیپ چیٹ پہ خبریں ہیں، ٹویٹر پہ خبریں ہیں۔ یہ کون سی خبریں؟ سوائے شاید ٹویٹر کے کہ جہاں پہ کوئی نہ کوئی لوگ، اگر آپ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو وہ آپ کو کرنٹ، آپ کو سٹیٹس، مختلف چیزوں کے بارے میں چونکہ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں تو انڈائریکٹلی یو گیٹ دی نیوز فرام دیئر۔ ادروائز تو وہاں پہ بھی بہت کچھ بیکار کی چیزیں پڑی ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کیے جا رہے ہیں، بلکہ ٹویٹر پہ تو مجھے اعتراض شروع ہو گیا۔ آج کل کچھ لوگوں نے وہاں یہ کام پکڑ لیا ہے کہ جی میں نے یہ اتنے گر نکال لیے ہیں، یہ 50 گر ہیں، یہ میں آج 24 گھنٹے میں فری دے رہا ہوں، اور بس آپ مجھے یوں کر دیجئے، مجھے فالو کر لیجئے، ری ٹویٹ کر دیجئے، مجھے ڈی ایم کر دیجئے۔ یہ تو قصہ ہی کچھ اور شروع ہو گیا نا۔ لیکن ٹویٹر اس مقصد کے لیے نہیں تھا اوریجنلی، بٹ اینی وے، اور میرا خیال میں ایلون مسک کو بھی ہم یہ بلیم نہیں دے سکتے، اس نے شروع نہیں کروایا، بٹ دی ٹرینڈ ہیز کاٹ اپ ایکچولی تو ہم نے اپنا کینوس چھوٹا اس لیے کر لیا کہ اب ہم جو وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم کچھ پڑھنے کے حق میں نہیں ہوتے جنرلی، ہم دیکھ لیتے ہیں، سنتے بھی ذرا کم ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھتے جب ہم دیکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمیں ویڈیوز اٹریکٹ کرتی ہیں، اور وہ ہم ایک کے بعد دوسری، وہ او سی ڈی جو میں نے ایک نشست میں بات کی تھی، ہمیں ٹک ٹاک کی او سی ڈی ہو گئی ہے، ہمیں ریلز کی او سی ڈی ہو گئی ہے، ہمیں اسنیپ چیٹ کی سٹوریز کی او سی ڈی ہو گئی ہے، تو ہم وہ اسی میں، اچھا ایک ختم ہوئی، چھوٹی چھوٹی چونکہ ہوتی ہیں، ایک ختم ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری، اچھا یہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں، اس میں ظاہر ہے چونکہ ٹائم نکل جاتا ہے، ہو اچھا بڑا ٹائم ہو گیا، اب تو کچھ باقی کام اب شروع کرتے ہیں، اب تو ہمارا کینوس چھوٹا ہو گیا، اور ہمارے پاس جو عام طور سے انفارمیشن اکٹھی ہوتی تھی، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہ اب نہیں ہے، ہم الوف ہو گئے، ہمیں بالکل خبر نہیں ہوتی کہ ساتھ والے کیا ہو گیا، دوسرے شہر میں کیا ہو گیا، ہمارے ہی یہاں کیا مسائل ہو گئے، انلیس کو واقعہ اتنا بڑا ہو، اینڈ سو مینی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ تو اب اس کے نقصانات ہیں کچھ۔ ایک تو دیکھیے نا، یہ لوگ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں نا، اس لحاظ سے دے آر، سب سے بڑی بات ہے کہ ووٹ دینے کے لیے ایلیجبل ہو گئے نا 18 سال کی عمر میں، اور اگر ان کا جنرل نالج بالکل نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ کس بنیاد پہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو ووٹ دیں گے؟
وہ تو کسی بڑی بے بنیاد پہ فیصلہ کریں گے سن سنا کے کہ ہاں یار وہ فلاں کے پیچھے جائیں، جو کسی نے کہہ دیا، دوستوں نے، فیملی نے، فلاں نے، یا ویسے ہی خیال آ گیا، وہ اس کو فالو کر لیں گے۔ سملرلی جو زندگی کے بارے میں ڈسیشنز ہیں وہ کیسے کریں گے؟ یعنی زندگی آج تو نہیں ہے نا، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، جب تک اللہ دے، تو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ یعنی کتنے بچے ایسے ہیں جو انٹرویو میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ سبجیکٹ کیوں پڑھا، تو وہ کہتے ہیں وہ میرے دوست پڑھ رہے تھے تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کچھ، تو میں نے بھی پڑھ لیا۔ اب ان کے دوستوں سے میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آئی ایم شیور کہ میں ان سے بھی جا کے پوچھوں گا، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ مجھے کسی نے کہا تھا، مجھے میرے کزن نے بتایا تھا، فلاں دوست نے بتایا تھا، 2 دوستوں نے ایڈمیشن لے لیا تھا تو میں نے بھی لے لیا تھا۔ یہ ہماری اپنی ہم نے پروسیس ہم نہیں کر رہے انفارمیشن کو، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ دیکھیے بہرحال زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی انفارمیشن کی ضرورت ہے، اوور لوڈ نہیں چاہیے۔ اوور لوڈ بھی ہے بہت اس وقت، کیونکہ بے شمار انفارمیشن ہے جو ہمارے کام کی نہیں ہے، لیکن وہ اویلیبل ہے، ہم کہیں نہ کہیں ہماری نظر سے گزرتی بھی ہے، ہمارا وقت بھی گزایا کر دیتی ہے، بٹ وی ڈونٹ نیڈ دیٹ انفارمیشن، بٹ دی کائنڈ آف انفارمیشن دیٹ وی نیڈ وی مسٹ گیٹ دیٹ۔ اس میں بہرحال ہمیں آس پاس دنیا کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دنیا سے الگ نہیں ہیں، اسی کا حصہ ہیں۔ کلائمیٹ سے متعلق جو مسائل چل رہے ہیں ہمیں اس کے پتہ ہونا چاہیے کہ اصل ایشوز کیا ہیں، اور کلائمیٹ چینج کا کیا مطلب ہے، اور کلائمیٹ چینج کی ٹرم آئی کہاں سے تھی کم وقت، اور یہ کسی کلائمیٹ ایڈورسٹی کیوں نہیں کہا گیا ہے اس کو ایکچولی، اور کون کون کیا کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ تو پتہ ہو۔ پاکستان کے کیا مسائل ہیں، پاکستان کے اکنامک مسائل کیا ہیں، سوشل مسائل کیا ہیں، ہمارے ہاں پولیٹیکل پہ تو پھر تھوڑی بہت گفتگو ہو جاتی ہے، ان پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یعنی ہمارے جتنے بھی معتبر حضرات ہیں وہ کوئی سوشل واقعہ ہو جائے کبھی ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی، کوئی وہ اس پہ کامنٹ نہیں کریں گے، کوئی اس پہ لوگوں کو بتانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہاں کوشش ہوگی بھی تو کوئی نہ کوئی ڈسینشن کی، کوئی نہ کوئی تفرقہ پھیلانے کی گفتگو تو شاید ہو جائے گی، لیکن کوئی انفارمیشن، کوئی علم دینے کی کوشش نہیں ہوگی ایسی چیزوں کے بارے میں۔ وی نیڈ ٹو نو۔ ہم بالکل ٹنل ویژن کا شکار ہو گئے ہیں، کولو کا بیل ہے جیسے، اور اس کے آنکھوں پہ انہوں نے چڑھائے ہوتے ہیں تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ وہ سیدھا نہیں جا رہا، ایک ہی دائرے میں گھوم رہا ہے۔ تو کچھ اس طرح کہ ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے کانشیسلی، کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، ہم نے بنا لیا ہے۔ اس پہ پلیز میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو بھی اس پہ لانے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ از اے گریٹ ریسورس، اس پہ کوئی شک نہیں، اگر اس کو ٹھیک سے استعمال تو کریں نا، پھر اس سے کچھ یہ بھی لے لیں، چلیں وہ باقی جو انہوں نے ریلز دیکھنی ہے اور ٹک ٹاک دیکھنی ہے وہ بھی دیکھ لیں، لیکن کم از کم کچھ پارٹ آف دی ٹائم اپنے ماحول کو، اپنے حالات کو، اپنے ارد گرد اپنے ہی ملک کی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی پہ ان سب کا امپیکٹ آئے گا۔ اسی طرح سے باہر کے حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو سمہاؤ اس خیال میں ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح سے ناجائز طریقے سے کسی اسمگلر کو، کسی ایجنٹ کو پیسے دے کے میں اٹلی پہنچ جاؤں کسی طرح، بس میری زندگی بن جائے گی، اور وہ زندگی نہیں بنتی، زندگی ختم ہو جاتی۔ راستے میں بوٹ ڈوب جاتی ہے، ان کا مختوں کی بوٹس اول تو اچھی نہیں ہوتی، پھر یا اوور لوڈڈ ہوتی ہیں اور وہ بہرحال ڈوبتی ہیں، یا وہ خود ہی ڈبو دیتے ہیں، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے ان سے، چونکہ پیسے ویسے تو وہ لے چکے ہوتے ہیں، انہیں کیا دلچسپی ہے زندہ پہنچے نہ پہنچے۔ اور اس میں کسی لیول پہ شاید سارے ہی شامل ہیں، شاید جو جس کنٹری میں یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں وہاں کے بھی کچھ لوگ شاید اس میں شامل ہوں گے کہ وہ ان سے پیسے بھی لیتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے تم لے آیا کرو، اور ان میں سے آدھوں کو مار بھی دیا کرو۔ یو نیور نو what is happening in the world. The world is a very very mean place and a very unfair place. تو لہٰذا اپنے آپ کو انفارمڈ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو سب لوگوں کو میں یہی درخواست کروں گا، اپنے آپ کو بھی یہی کروں گا کہ خود کو بھی رکھیں، اور خاص طور پہ جو ینگر پاپولیشن ہے ان کو عادت ڈالیں کہ یہ اپنے آس پاس کے ماحول کو سمجھیں، تبھی ان کو بات سمجھ آئے گی، اور تبھی ان کی سروائیول کا امکان بہتر ہوگا، اور ان کی پروگریس کا امکان بھی بہتر ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔